وارڈ کی تحصیل کراچی میں پولیس مقابلہ 6 دہشت گرد ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور تخریب کاری میں ملوث تھے۔ پولیس اور CCTV کی ٹیموں کا علاقے میں مشترکہ سرچ آپریشن جاری، سہولت کاروں کی تلاش کے لیے کارروائیاں تیز کر دیں۔ طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، سیکورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اسلحہ ذخائر کو تباہ کیا۔ ISPR کے مطابق قندھار میں انتہائی اہم ٹیکنیکل اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ انفراسٹرکچر اکوپمنٹ سٹوریج ٹنل افغان طالبان کے استعمال میں تھی۔ ایئرفیلڈ آئل سائٹ پر حملوں کی ویڈیو بھی جاری، ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح ہیں۔ کارروائیاں آداب کے اصول تک جاری رہیں گی۔ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف آداب جائز ہیں۔ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی سے باز آ جائے، پاکستان کی افغانستان میں کارروائی اور بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر سخت رد عمل۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغان سرزمین سے فتنۃ الخوارج اور دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مضحکہ خیز اور منافقانہ ہے۔ دہشت گردوں کی بھارت کی جانب سے سرپرستی اور معاونت سب پر عیاں ہے۔ شرمناک ریکارڈ کے ساتھ بھارت کو اس طرح کے بیانات کا کوئی حق نہیں۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت افغانستان سمیت خطے میں تخریبی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 358 روپے 1 پیسہ فی لیٹر مقرر، پیٹرول پر 105 روپے 37 پیسے اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ 23 ارب روپے کی سبسڈی 14 مارچ سے 20 مارچ تک کے لیے ادا کی جائے گی۔ پیٹرول پر فی لیٹر 49 روپے 63 پیسے جبکہ ڈیزل پر لیٹر 75 روپے 5 پیسے سبسڈی ادا کی جائے گی۔ اسلام امن، ہمدردی اور انصاف کا دین ہے۔ دنیا بھر میں امن مسلمانوں کے خلاف نفرت تعصب کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن پر پیغام، کہا اسلام کے انتہا پسندی سے جوڑنا لا علمی کی عکاسی ہے۔ عالمی برادری نفرت انگیز جرائم کے خلاف قانونی تحفظ مضبوط بنائے۔ اظہار رائے کی آزادی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ مذہبی تنوع کے احترام اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اسلاموفوبیا دنیا بھر میں اہم مسئلہ بن چکا۔ متاثر لوگ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ ایسے عناصر کو غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کا اسلاموفوبیا کے دن پیغام، کہا اسلاموفوبیا کا دن منانے کینیڈا اور چین سمیت متعدد ممالک کا اہم کردار رہا۔ اسلام امن کا دن ہے جو کسی ایک انسان کی جان لینے کو انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ ایسا دین متشدد سوچ کو کیسے پھیلا سکتا ہے؟ اسلاموفوبیا میں مبتلا افراد اور ممالک کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آسٹریلیا نفرت اور تقسیم کے خلاف مسلم آسٹریلوی شہریوں کے ساتھ متحد۔ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے موقع پر آسٹریلوی وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن کرائسٹ چرچ کے مسجد حملے کی برسی کے ساتھ منسلک ہے اور اس دن اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی شناخت پر فخر کرنے، اپنے مذہب پر امن کے ساتھ عمل کرنے اور خود کو محفوظ محسوس کرنے کا حق حاصل ہے۔ مسلم کمیونٹی طویل عرصے سے آسٹریلوی معاشرے کا اہم حصہ رہی اور آسٹریلوی مسلمان اپنی محنت، لگن اور حب الوطنی کے ذریعے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور کمیونٹی کے درمیان مکالمہ بڑھتے ہوئے خوف اور عدم برداشت کے رجحانات کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ثابت ہو سکتا ہے۔ آبدہ ہرمز کھلوانے میں ناکامی کے بعد امریکہ نے ساتھیوں سے مدد مانگ لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ کئی ممالک آبدہ ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے اپنے جنگی بحری جہاز بھیج رہے ہیں۔ امید ہے چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ممالک بھی اس علاقے میں بحری جہاز بھیجیں گے۔ امریکہ آبدہ ہرمز کے ساحلی علاقوں پر شدید بمباری جاری رکھے گا اور ایرانی کشتیوں اور جہازوں کو مسلسل تباہ کرتا رہے گا۔ ہم جلد آبدہ ہرمز کو کھلا اور محفوظ بنا دیں گے۔ امریکہ کی ایران کے جزیرے خارق پر شدید بمباری، 90 سے زائد ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل اور بارودی سرنگوں کے ذخائر، نیول مائن ڈپو اور اسلحہ ڈپو تباہ۔ ایرانی میڈیا کی جزیرہ خارق میں چند تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ ٹرمپ اور امریکی سینٹکام نے خارق پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی، تمام فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت ہتھیار ڈال کر جو رہ گیا اسے بچا لے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں، جب تک ضرورت ہوئی جنگ جاری رہے گی۔
ईरान के ड्रोन हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान या बेस पर ईरानी हमलों में अमेरिका के 5 C-135 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सदर के नुकसान की तरदीद, कहा फेक न्यूज मीडिया ने एक बार फिर गुमराह को सुर्खी चलाई। चंद रोज कबल अड्डे पर हमला हुआ था लेकिन तैयारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक तैयारे को मामूली नुकसान हुआ जो जल्द दोबारा परवाज के काबिल हो जाएगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका के 5 C-135 रिफ्यूलिंग तैयारों की मुरम्मत का काम जारी है। बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने का दिफाई निजाम तबाह, सफारतखाने में नस्ब सीराम एयर डिफेंस सिस्टम और उसका रेडार निजाम राख बन गया। फिजाई तस्वीर में भी दिफाई निजाम को शदीद नुकसान पहुंचने की तस्दीक। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।